بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے مستدرک کی دو احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد دو چھوٹے چھوٹے کلپس جو کہ جن کی ویڈیو انٹرنیٹ سے ہی بنائی گئی ہے، اور ان میں ڈیٹس بھی مینشن ہیں، اور اس میں جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے مستدرک سے دو احادیث، یہ مستدرک ہے اور اس کی حدیث نمبر 4510، یہ آپ 4510 یہ یہاں دیکھ سکتے ہیں، بالکل کلیئر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس حدیث کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بدھ کے دن حملہ ہوا، اور ذی الحجہ یعنی میں ابھی 4 راتیں باقی تھیں۔ اور ایک دوسری حدیث 4514، یہ 4514 آپ کے سامنے ہے، یہاں پر 4514 یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے مطابق قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک زندہ رہے، پھر آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو غسل دیا گیا اور کفن دیا گیا۔ اب آپ دو موقف سنیں گے جو دو مختلف موقعوں پر بیان ہوئے ہیں، اور ان میں جو ڈفرنس ہے، اور یہ جو مستدرک میں جو احادیث ہیں ان کے حوالے سے ذرا سوچئے گا اور دیکھیے گا کہ دو موقف سامنے آنے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک موقف جو پہلے تھا اس کا رجوع کیا گیا، اور دوسرا جو موقف ہے اس کو اپنے ہی ایک دوسرے کلپ میں اس کو ختم کر دیا گیا، یا اس کی تردید کر دی گئی۔ تو یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوا، سوچئے گا ذرا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے بھی اس میں غلطی سے یہ بیان کیا کہ سیدنا عمر کی شہادت 1 محرم کو ہوئی، حالانکہ یہ بات صرف وہ سنا کے سننی والی بات ہے، پڑھا کے سننی والی بات نہیں۔ یہ تو چند خوارج نے 10 محرم الحرام کو جو واقعہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا ہوا، اس واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہ اس کا امپیکٹ کم پڑے تو 1 محرم کو سیدنا عمر کی شہادت کا دن مشہور کر دیا، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور میری اس ویڈیو کے ذریعے اس میں رجوع بھی ہو جائے گا۔ میں نے اس پر کافی تحقیق کرنے کے بعد اس رزلٹ پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے آج تک ان 1400 سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت 1 محرم نہیں لکھا، بلکہ ذو الحجہ کا آخری عشرہ ہے، اور موسٹ پروبیبل اس میں وہ 28 یا 29 ذو الحجہ ہے، 23 ہجری، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی 29 ذو الحجہ تک۔ ایک ضعیف روایت ملی ہے اور وہ بھی کلیئر نہیں کرتی، وہ صرف یہ ہے کہ جب ہم سیدنا عمر کو دفنا رہے تھے تو 1 محرم کا چاند نکل آیا تھا، لیکن یہ بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور یہ اگر ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس میں 1 محرم شہادت نہیں ثابت ہوتی ہے، دفنانا ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو صحیح سند کے ساتھ ہے، اسود الغابہ ایک کتاب ہے اہل سنت کی مشہور کتاب، 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی اس پر جمع کیے۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 630 ہجری، انہوں نے بھی یہی بحث کی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الحجہ کے مہینے کے آخری عشرے میں وفات پا چکے تھے، اور اسی دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی۔ ہمارے محدثین مسلم مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی۔ اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا، تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیاب، امام ابن عبد البر، المتوفی 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے
اسود الغابہ امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی المتوفا 630 ہجری. 8000 صحابہ کے راتیں زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے. اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری. اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسود الغابہ کی شرح ہے، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہے. 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا. اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے، اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ 23 ہجری. یہ کہتے ہیں یکم محرم 24 ہجری بنتا ہے. یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا. اور